بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن المسیب مشہور تابعی ہیں، بڑے محدثین میں شمار ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شخص عبداللہ بن وداع کثرت سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند روز حاضر نہ ہو سکے، کئی روز بعد جب حاضر ہوئے تو حضرت سعید نے دریافت فرمایا، کہاں تھے؟ عرض کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے مشاغل میں پھنسا رہا۔ فرمایا، ہم کو خبر نہ کی، ہم بھی جنازہ میں شریک ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر آنے لگا۔ فرمایا، دوسرا نکاح کر لیا؟ میں نے عرض کیا، حضرت مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ 2-3 آنے کی میری حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم کر دیں گے، اور یہ کہہ کر خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی کا نکاح نہایت معمولی مہر 8-10 آنا پر مجھ سے کر دیا۔ اتنی مقدار مہر کی ان کی نزدیک جائز ہوگی جیسا کہ بعض اماموں کا مذہب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک 2.5 روپے سے کم جائز نہیں۔ نکاح کے بعد میں اٹھا اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مجھے کس قدر مسرت تھی۔ خوشی میں سوچ رہا تھا کہ رخصتی کے انتظام کے لیے کس سے قرض مانگوں، کیا کروں۔ اسی فکر میں شام ہو گئی۔ میرا روزہ تھا۔ مغرب کے وقت روزہ افطار کیا، نماز کے بعد گھر آیا، چراغ جلایا، روٹی اور زیتون کا تیل موجود تھا، اس کو کھانے لگا کہ کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ کہا، سعید ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کون سعید ہے؟ حضرت کی طرف میرا خیال بھی نہ گیا کہ 40 برس سے اپنے گھر یا مسجد کے سوا کہیں آنا جانا تھا ہی نہیں۔ باہر آ کر دیکھا کہ سعید بن المسیب ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ نے مجھے نہ بلا لیا؟ فرمایا، میرا ہی آنا مناسب تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، مجھے یہ خیال آیا کہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تنہا رات کو سونا مناسب نہیں، اس لیے تمہاری بیوی کو لایا ہوں۔ یہ فرما کر اپنی لڑکی کو دروازہ کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ وہ لڑکی شرم کی وجہ سے گر گئی۔ میں نے اندر سے کڑاڑ بند کیے اور وہ روٹی اور تیل جو چراغ کے سامنے رکھا تھا وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کی نظر نہ پڑے، اور مکان کی چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ لوگ جمع ہو گئے تو میں نے کہا کہ حضرت سعید نے اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے اور اس وقت وہ اس کو خود ہی پہنچا گئے ہیں۔ سب کو تعجب ہوا، کہنے لگے، واقعی وہ تمہارے گھر میں ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس کا چرچا ہوا، میری والدہ کو خبر ہوئی، وہ بھی اسی وقت آ گئیں اور کہنے لگی کہ اگر 3 دن تک تو نے اس کو چھیڑا تو تیرا منہ نہ دیکھوں گی۔ ہم 3 دن میں اس کی تیاری کر لیں۔ 3 دن کے بعد جب میں اس لڑکی سے ملا تو دیکھا نہایت خوبصورت، قرآن شریف کی بھی حافظ اور سنت رسول سے بھی بہت زیادہ واقف، شوہر کے حقوق سے بھی بہت زیادہ باخبر۔ 1 مہینہ تک نہ تو حضرت سعید میرے پاس آئے نہ میں ان کی خدمت میں گیا۔ 1 ماہ کے بعد میں حاضر ہوا تو وہاں مجمع تھا۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا، سب کے سب چلے گئے تو فرمایا، اس آدمی کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا، نہایت بہتر ہے کہ دوست دیکھ کر خوش ہوں، دشمن جلیں۔ فرمایا، اگر کوئی بات ناگوار ہو تو لکڑی سے خبر لینا۔ واپس آ گیا تو ایک آدمی کو بھیجا جو 20,000 درہم تقریباً یا 5,000 روپیہ مجھے دے گیا۔ اس لڑکی کو عبدالملک بن مروان بادشاہ نے اپنے بیٹے ولید کے لیے جو ولید بھی تھا مانگا تھا، مگر حضرت سعید نے عذر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عبدالملک ناراض بھی ہوا اور ایک ہیلہ سے حضرت سعید کے 100 کوڑے سخت سردی میں لگوائے اور پانی کا گھڑا ان پر گرا دیا۔